ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ ایک اہمیت رکھتا ہے یا اپنی ایک فضیلت یا پہچان بنائے ہوئے ہے، اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ بھی یہ بھی اپنی ایک پہچان بنائے ہوئے ہے۔ اس عشرے کی عظمت، فضیلت، اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی اہمیت کا اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ جمہور علماء نے 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی راتیں مراد لیا ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، یعنی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کرنا چاہیے، اور اس کا اندازہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی کر سکتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اگر اتنے دن ہم جہاد فی سبیل اللہ میں گزاریں تو کیا ان دنوں کے برابر فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، اگر آپ اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں بھی گزارتے ہیں تو ان دنوں کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ الا رجل عفر وجهه فی التراب، اللہ یہ کہ کوئی شخص شہید ہو جائے، یعنی شہید اگر کوئی انسان ہو جاتا ہے تو وہ اس کی فضیلت زیادہ ہے ان دنوں سے۔ تو یعنی اس روایت سے پتہ چلا کہ یہ جو 10 دن ہیں شروع کے عید الاضحیٰ کے یعنی عشرہ ذی الحجہ کے، تو ان کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اسی تعلق سے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، عمل کے لحاظ سے ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو یہ دن سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی ان دنوں سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی یہ یعنی ان دنوں سے کم ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جہاد کرنا بھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں سے فضیلت کے اعتبار سے کم ہے۔ الا رجل خرج بنفسه ومالہ، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، اور جان اور مال ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ وہ واپس نہیں آئے۔ یعنی ان دونوں روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو وہ فضیلت کے اعتبار سے ان دنوں سے زیادہ ہے۔ تو ان سے پتہ چلا کہ ایام ذی العشر میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا چاہیے، اللہ کی عبادتیں کرنا چاہیے، نفلی روزوں کا اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے،
دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات پڑھنا چاہیے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کے ذریعہ سے ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعہ سے ہم اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہم کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جنہیں ہم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یوم عرفہ کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ، اس کے تعلق سے میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ رب العالمین ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ صغیرہ گناہ ایک سال کے اگلے، یعنی عرفہ کے روزے رکھنے سے یعنی اگلے سال کے اور ایک سال پچھلے سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اہل عرفات کے لیے کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ آج اہل عرفات کی یعنی مغفرت کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے سنائی ہے کہ تمام عرفات کے دن اہل عرفات کی گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے اور جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزادی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ عرفہ کا دن کس دن ہمیں یعنی عرفہ کا روزہ ہمیں کس دن رکھنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ عرفہ کا روزہ یعنی جس دن 9 عرفہ وہاں پر ہوتا ہے اس دن یہاں پر 8 تاریخ ہوتی ہے، تو کیا ہم 8 اور 8 تاریخ میں روزہ رکھیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ سعودی عرب یا وہاں پر 9 ذی الحجہ ہم سے پہلے ضرور آتی ہے، ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ بعد میں آتی ہے، تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نظام چلا رکھا ہے۔ یہاں مغرب کی اذان یعنی 7:20 پر ہو رہی ہے، 10 کلومیٹر دور پر جاؤ گے تو وہاں 5 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، یعنی پورے ہندوستان میں ایک گھنٹے کا بھی فرق نظر آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ یہ کہو گے کہ یعنی اگر مظفر نگر والے 7:20 پر روزہ افطارتے ہیں تو پھر دوسری جگہ والے بھی 7:20 پر ہی روزہ افطاریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنا رکھا ہے اور وہ نظام اللہ رب العالمین ہی چلاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی 9 عرفہ یعنی عرفہ کا دن سعودی عرب میں پہلے آتا ہے، یہاں پر بعد میں آتا ہے، تو کوئی اختلاف نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اسی نظام کے مطابق ہمیں یوم عرفہ کے دن ہی روزہ رکھنا ہے، اور ہمارا عرفہ کا دن یعنی ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ 9 تاریخ کو آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں 8 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں، وہاں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی روزہ کیوں نہیں افطار لیتے؟ تو میرے بھائیوں، اختلاف کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر توکل کریے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی اتنی اہمیت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے، تو وہ ہمیں ضرور اس روزے کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا، ضرور اس روزے کے ثواب کو ہمیں ضرور دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف سے بچنا چاہیے، کیونکہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس عشرے میں ہمیں تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یعنی ان تکبیرات کو جب ہم بازاروں میں جائیں، گھروں پر جائیں، کسی دکان سے سودا لینے جائیں، تو ہم ان تکبیرات کو زور زور سے پڑھتے رہیں۔ کیونکہ حدیث رسول میں ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار کو نکلتے تھے، کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ
ایام عشر میں، عشر ذی الحجہ میں ابو بکر اور ابو ہریرہ بازار کی طرف نکلا کرتے تھے، یکبران تکبیرات کہا کرتے تھے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، تو لوگ بھی ان کی تکبیرات کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو ہریرہ اور ابن عمر جو ہے وہ تکبیرات من میں نہیں پڑھا کرتے تھے، زور سے پڑھا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں، اور اسی لیے ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، تکبیرات زور سے کہنا چاہیے، اور تکبیرات کے تعلق سے یہ ہے کہ جب عرفہ کا دن آئے فجر سے ہی 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد بھی ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس تعلق سے ابن عمر، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی وہ نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ یعنی تکبیرات کہا کرتے تھے بلند آواز سے۔ تو پتہ چلا کہ تکبیرات بلند آواز سے کہنا چاہیے جب بازاروں میں نکلیں، اور جب عرفہ کا دن آئے تو فجر کی نماز سے ہی 13 ذی الحجہ تک یعنی ہمیں ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عشرہ ہے، جب یہ ہم عشرہ ختم کرتے ہیں تو ہمیں عید الاضحیٰ جیسا تہوار ملتا ہے، تو ہم اس میں سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلا قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس پروردگار کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی پتہ چلا قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، نمازیں اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی، یعنی یہ دونوں چیزیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین کو جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کے اندر جو چل رہا ہے، جو باتیں ہیں، یا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ موٹا بکرا خرید کر لے آتے ہیں، بڑے سے بڑا اور مہنگے سے مہنگا بکرا لے کر آتے ہیں، اور اس بکرے کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں کتنا قیمتی بکرا ذبح کر رہا ہوں، اور روڈوں پر گھماتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا، اتنا قیمتی، اتنا مہنگا بکرا خریدا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب ریاکاری والے کام ہیں۔ اگر ہم ریاکاری یا دکھاوے کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یعنی یہ قربانی پسند نہیں ہے، اس کا ثواب اللہ رب العالمین نہیں دے گا، اور کسی بھی شخص کو ثواب کی امید پھر نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ریاکاری شرک اکبر اصغر میں آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین شرک جیسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور قربانی صرف اللہ رب العالمین کے نام کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ فلاں پیر کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے، فلاں مزار کے لیے، فلاں شخص کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اور اللہ تعالیٰ
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردے کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس جانور کو بھی حرام قرار دیا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یعنی جب ہم قربانی کریں تو سب سے پہلے یعنی یہ یاد رکھیں کہ ہمیں قربانی کرتے وقت اللہ رب العالمین کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، بے شک آج سب سے پہلے نماز کے بعد ہم یعنی سب سے پہلے آج نماز پڑھیں گے، یعنی عید کے دن ہم سب سے پہلے آج عید کی نماز پڑھیں گے، ثم نرجعو، پھر ہم اب واپس لوٹیں گے، عیدگاہ سے گھر جائیں گے، فننحرو، تو قربانیاں کریں گے، اپنے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، اور جس نے اس طریقے سے کیا یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تو انہوں نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل، اور جس نے نماز عید سے پہلے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تو وہ جان لے فإنما هو لحم قدمه لأهله، وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا، یعنی وہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ لیس من النسک فی شیء، اور اسے قربانی کا بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ عید کے دن سب سے پہلے ہمیں عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی استطاعت کے باوجود یعنی جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں جانور اللہ کی راہ میں ضرور ذبح کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ عید کی نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو ان کی قربانی نہیں مانی جاتی ہے، ان کو صرف یعنی جیسے عام دنوں میں گوشت کھایا جاتا ہے ان کا گوشت ایسی ہی شمار ہوگا۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، کیونکہ اپنے ہندوستان میں بھی ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں لوگ نماز عید سے پہلے قربانی کیا کرتے ہیں، بہت ساری جگہ پر ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے لوگوں کو بتلائیں کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی بھی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ جندب بن سفیان کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع سے نکلا تو آپ یعنی نماز پڑھ کر دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے یعنی عید کی نماز سے پہلے ہی اپنے جانوروں کو قربان کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری قربانی شمار نہیں ہوگی اور تمہیں دوبارہ کرنی پڑے گی، اور جن لوگوں نے ابھی تک قربانی نہیں کی ہے وہ اللہ کے نام لے کر اللہ کا نام لے کر قربانی کریں۔ میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا قربانی اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے عید کی نماز سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو صرف بکری کا گوشت ہے، وہ صرف بکری کا گوشت ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف 1 سال کا بکرا ہے، کیا میں اسے ذبح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے علاوہ وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی 1 سال کا بکرا آپ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم 2 داتا ہی جانور ذبح کرو، الا یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، ہاں اگر تم پر تنگی ہے یا تم مجبور ہو تو 1 سال کا دمبا اور 1 سال کی بھیڑ ذبح کر سکتے ہو، لیکن بکرا نہیں کر سکتے۔
بکری نہیں کر سکتے، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی ہے۔ یعنی بکری اگر تم قربان کر رہے ہو تو تمہیں یعنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم داتا ہوا ہی جانور ذبح کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ قربانی جو ہے عید کی نماز سے پہلے نہیں ہوتی ہے، اور بکرا اگر کر رہے ہیں تو وہ داتا ہوا ہی ہونا چاہیے، بنا داتا ہوا بکرے کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قربانی کا جانور لیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جانور جو ہے لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور انتہائی قسم کا کمزور اور لاغر نہ ہو، جس کے جسم میں گوشت نہ دکھائی دے رہا ہو، اور ایسا مریض جانور نہ ہو جس کا یعنی مرض واضح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل واضح ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، یعنی جانور لنگڑاتا ہوا دکھ رہا ہو۔ اور والکثیر التی لا تنکی، ایسا کمزور اور لاغر جانور جس کے جسم میں گوشت ہی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم یعنی قربانی کا جانور لینا جائیں تو وہ مضبوط، موٹا اور اچھا ہونا چاہیے، دیکھنے میں اچھا لگے، اور ایسا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں گوشت نہ ہو، لنگڑا پن یعنی لنگڑا ہو، کانا ہو یا مریض ہو۔ ایسے جانوروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک چیز یہ بھی دیکھیے، کیا قربانی فرض ہے یا قربانی واجب ہے؟ اس کے تعلق سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا، یہی سوال انہوں نے پھر سے کیا، کیا قربانی کرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ انہوں نے کہا اتعقلوا ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور مسلمان بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کا اجماع ہے، یا اہل علم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، یعنی قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام کیا، 10 سال مقیم رہے، اور ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کیا کرتے تھے، ہر سال جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضح فلا یحضر مصلانا، جو شخص صاحب استطاعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے، تو وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہوں۔ اس سے پتہ چلا قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے اور کوئی تنگی نہیں ہے، تو اس شخص کو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اسے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی تو اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور قربانی
والا جانور جو ہو وہ کون سا ہو، یعنی کون سا جانور ہونا چاہیے جس کی ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے متعین کر دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، اور تم لوگ اللہ رب العالمین کا نام لے کر ان جانوروں کو ذبح کرو جو اللہ رب العالمین نے تم کو روزی کے طور پر دے رکھے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، اور بہیمۃ الانعام سے مراد مفسرین اکرام نے بتلایا ہے کہ اس سے مراد صرف 4 جانور مراد ہیں، اونٹ، گائے، بکرا اور اسی طریقے سے بھیڑ یا دمبا، یعنی یہ مذکر اور مؤنث دونوں یہ جانور قربانی کے لیے جائز ہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کا اجماع بھی نقل کیا ہے اسی پر، یعنی بہیمۃ الانعام سے مراد یہی جانور مراد لیے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے لیے اگر ہمیں قربانی کرنی ہے تو انہی جانوروں کی کرنی چاہیے، یعنی اونٹ، گائے، بکری یا اسی طریقے سے دمبا یا بھیڑ۔ اور اگر ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے اونٹ اور گائے کی اجازت نہیں ہے تو ہم بکری یا بھیڑ یا دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں اور اسی میں کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ بھینس کی قربانی کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے۔ لوگ اس کو گائے پر مشابہ ہے اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ دلیل بنا کر کہ بھینس پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے جس طریقے سے گائے پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو اس کو دلیل بنا کر کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، امام نووی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ کسی جانور میں قربانی جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان جانوروں میں ہی قربانی کرنا چاہیے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ نہیں کیجئے، کیونکہ قربانی جو مستطیع ہے اسی پر ضروری ہے، واجب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب ہم اپنے جانور کو ذبح کریں تو اپنی چھری یا چاقو کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ رب العالمین نے احسان کو ہر چیز پر فرض کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قصاصاً کسی انسان کو یا کسی کو قتل کرو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کو ذبح کرے تو وہ اپنی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تو وہ اپنی چھری کو، چاقو کو اچھے طریقے سے تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانوروں کو آرام پہنچائے۔ اس سے پتہ چلا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے چھری اور چاقو کو تیز کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بکری ذبح کر رہا تھا۔ بکری ذبح کرنے کے لیے اس نے اپنا پیر بکری کی گردن پر رکھا اور اس کے سامنے اپنی چھری تیز کر رہا تھا، اس کے بکری کے سامنے اپنی چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا قبل ھذا، تم نے اس چیز کو پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ تم نے اپنی چھری کو پہلے تیز کیوں نہیں کر لیا؟ او تریدو ان تمیتھا موتات، کیا تم اس کو 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو جانور سے ہٹ کر، الگ ہٹ کر اپنی چھری اور چاقو کو تیز کرنا چاہیے۔ کسی جانور کے سامنے چھری اور چاقو کو تیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جانور بھی سمجھ جاتا ہے۔ تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس چھری کو، اس چاقو کو ذبح کرنے سے پہلے اس سے الگ ہٹ کر کیوں نہیں تیز کر لیا؟
کیا تم اس کو 2 بار مرنا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں اس کی اہمیت، عظمت، فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اس میں ایسے اعمال کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوں، جس سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہو۔ تو ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے، نوافلوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے مومنو، تم اپنے یعنی جو ہم نے تم کو مال دے رکھا ہے اس کو وقت آنے سے پہلے خرچ کرتے رہو۔ کس دن کا؟ یعنی کون سا وقت آنے سے پہلے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم لا بیع فیہ، یعنی اس دن سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، ولا شفاعۃ، اور کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ مومنوں، ہمیشہ کوئی رہنے والا نہیں ہے، یا مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا ہے۔ آج استطاعت ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، کل ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو سکتا ہے آپ انہی پیسوں کے یعنی ضرورت مند ہو، تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو اسے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرو، اللہ کے گھروں میں، مدرسوں میں غریبوں کا اور مسکینوں کا دیکھ بھال یعنی ضرور کیا کرو، کیونکہ وہ وقت آ گیا تو آپ نہ ان پیسوں سے کچھ خرید سکیں گے، نہ تو دوست بنا سکیں گے، اور نہ ہی تم کسی سے سفارش کرا سکو گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے جو تم کو روزی مال و دولت دے رکھا ہے اسے یعنی موت آنے سے پہلے خرچ کر دو، اور اگر موت آنے والی ہے تو تم اللہ رب العالمین سے کہو گے اے اللہ رب العالمین، تم نے مجھے تھوڑی سی ڈھیل کیوں نہ دے دی، مہلت کیوں نہ دے دی، میں اس میں صدقہ کرتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسا عشرہ ہے جس میں صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے قربانی کا جانور نہیں لیا ہے تو وہ اچھا تندرست جانور دیکھ کر یعنی قربانی کے لیے خریدے، اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس خون نہیں پہنچتا، یعنی اس کا گوشت نہیں پہنچتا، صرف اور صرف تمہارے دل کی باتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے یعنی اخلاص ہے یا نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کو یہی چیز پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری یا چاقو اچھی طریقے سے تیز کر لینا چاہیے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک اور ہمیں یعنی خلوص للہیت کے ساتھ اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں یعنی قرض سے دبے جا رہے ہیں، اللہ ان کے معاملے میں آسانی فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔